انسولین رزسٹنس کی وجوہات اور ان کا سدباب۔ جیسا کہ ہم لیکچر نمبر 3 میں یہ جان چکے ہیں کہ مہلک ترین بیماریاں جیسے موٹاپا، اندھا پن، گردے فیل ہونا، شوگر، جوڑوں کا درد، بلڈ پریشر، ہاتھ پاؤں میں جلن، برین انزائم، یورک ایسڈ، کولیسٹرول اور آج کے دور کی 90% بیماریاں انسولین رزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسولین رزسٹنس کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک چینی یعنی شوگر کا زیادہ استعمال۔ نمبر 2 کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذاؤں کا استعمال۔ نمبر 3 بار بار کھانا یعنی دن میں 5 مرتبہ سے زیادہ کھانا۔ نمبر 4 ہائی فریکٹوز کارن سرپ۔ نمبر 5 ذہنی دباؤ۔ فیکٹریوں میں تیار ہونے والی ہر طرح کی خوراک میں ہائی فریکٹوز کارن سرپ استعمال ہوتا ہے، اس لیے پروسیسڈ فوڈ یعنی فیکٹریوں میں تیار شدہ غذائیں ایک طرح کا زہر ہیں جو ہم خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اس لیے انسولین رزسٹنس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے پروسیسڈ فوڈ سے اجتناب کرنا ہوگا۔ انسولین رزسٹنس کی تشخیص کے لیے HOMA-IR ٹیسٹ ہے۔ برصغیر میں انسولین رزسٹنس جاننے کے لیے 3 ٹیسٹ درکار ہیں۔ نمبر 1 فاسٹنگ گلوکوز یعنی خالی پیٹ گلوکوز کا ٹیسٹ۔ نمبر 2 فاسٹنگ انسولین یعنی خالی پیٹ انسولین کا ٹیسٹ۔ اور نمبر 3 HbA1c۔ اب درج ذیل فارمولے کے تحت انسولین رزسٹنس معلوم کی جا سکتی ہے۔ انسولین رزسٹنس برابر ہے انسولین ضرب گلوکوز تقسیم 405، اور یاد رکھیں یہ 405 کانسٹنٹ ہے۔ اگر جواب 1 یا 1 سے کم آئے تو سمجھو کہ انسولین رزسٹنس کا کوئی مسئلہ نہیں اور بندہ نارمل ہے۔ مثال کے طور پر اگر گلوکوز کا رزلٹ 80 آتا ہے، HbA1c 6.3 اور انسولین کا رزلٹ 10 آتا ہے تو فارمولے کے مطابق انسولین رزسٹنس از اکول ٹو انسولین ملٹیپلائڈ بائی گلوکوز ڈیوائڈڈ بائی 405۔ انسولین رزسٹنس برابر آ جائے گا 10 ضرب 80 تقسیم 405۔ جواب 1.77 اور 1.77 ویلیو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص پری ڈائبیٹک ہے۔ اسی طرح سے اگر گلوکوز کا رزلٹ 90 آتا ہے، HbA1c 4.7 اور انسولین برابر آتا ہے 4.05 کے، تو فارمولے کے مطابق 4.05 ضرب 85 تقسیم 405، تو اس کا جواب 0.85 آئے گا اور یہ رزلٹ نارمل ہے۔ اسی طرح سے اگر گلوکوز برابر ہو 90، HbA1c برابر ہو 5.4 اور انسولین برابر ہو 20 کے، تو اس کا جواب 4.4 آتا ہے اور یہ بہت زیادہ انسولین رزسٹنس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھی جائے جس میں گلوکوز کا رزلٹ 200
HABIC برابر ہو 10 کے اور انسولین برابر ہو 20 کے، تو فارمولے کے مطابق انسولین رزسٹنس برابر ہوگی انسولین ضرب گلوکوز تقسیم 405، اور اس کا جواب 9.9 آتا ہے۔ ایسے مریض کو اگر باہر سے انسولین دی جائے تو اس کا سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا اور وہ انسولین رزسٹنس کی تمام بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ انسولین رزسٹنس معلوم کرنے کا ایک جھٹکا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر پیٹ بیلٹ سے باہر آ جائے تو سمجھو کہ انسولین رزسٹنس شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے خون کو صرف 5 گرام گلوکوز درکار ہوتی ہے، جو صرف 10 گرام چینی سے مل جاتی ہے۔ ایک نارمل انسان میں 5 لیٹر خون ہوتا ہے اور 1 لیٹر خون کے لیے 1 گرام گلوکوز چاہیے، اور یہی نارمل گلوکوز ہے۔ برصغیر کے لوگ 40 سے 50 چمچ گلوکوز مختلف صورتوں میں استعمال کرتے ہیں، اور انسانی جسم شوگر کی اتنی زیادہ مقدار استعمال کرنے میں بری طرح ناکام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے لبلبا زیادہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انسان انسولین رزسٹنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ برصغیر میں جو نارمل کھانے ہم کھاتے ہیں ان میں شوگر کی ریشو کچھ اس طرح سے ہوتی ہے: 100 گرام آٹے میں 70 گرام شوگر، 100 گرام چاولوں میں 78 گرام شوگر، 100 گرام آلوؤں میں 81 گرام شوگر، 100 گرام دیگر اناجز میں 65 سے 70 گرام تک شوگر ہوتی ہے۔ اور برصغیر میں جو کھانے سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ان میں روٹی، نان، حلوہ پوڑی، پراٹھا، چاول، چپس، سموسا اور اس طرح کی دیگر اشیاء شامل ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کا مرکب ہیں۔ اس لیے نہ صرف برصغیر بلکہ پوری دنیا میں آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری انسولین رزسٹنس بن چکی ہے۔ ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹس کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹس غیر متوازن ایندھن ہیں، کیونکہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو ہمارے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جب انسولین اس شوگر کو سیلز میں داخل کرتی ہے تو خون میں فوری طور پر گلوکوز کم ہو جاتی ہے اور ہمیں بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے گلوکوز کی توانائی ہمارے جسم کو ملنے سے پہلے ہی ہم مزید کھانا شروع کر دیتے ہیں اور انسولین رزسٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انسولین رزسٹنس سے کیسے بچا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسولین رزسٹنس سے کیسے بچا جائے۔ انسولین رزسٹنس سے بچنے کے لیے ہمیں کاربوہائیڈریٹ چھوڑنے اور ان کا متبادل یعنی فیٹ کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا ہوگا۔ دیسی گھی، مکھن، سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، گری کا تیل، مکھن اور جانوروں کی چربی بہترین قسم کے فیٹ ہیں۔ یہ ایسا ایندھن ہے جو گلوکوز میں تبدیل ہونے کی بجائے
کیٹون میں تبدیل ہو کر ہمارے جسم کو فوری طور پر توانائی پہنچاتے ہیں اور خون میں شوگر لیول بھی بڑھنے نہیں دیتے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم جسم کا ایندھن تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن دیگر ضروری اجزاء جیسا کہ پروٹین، وٹامنز، منرلز، فائبرز اور پانی جو جسم کے مختلف اعضاء کی تخلیق میں حصہ لیتے ہیں انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ اجزاء ہر صورت میں ہماری خوراک میں شامل ہونے چاہئیں۔